السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز، میں ہوں محمد مالک۔ 101 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے کل۔ ابھی بھی فکر ہے کہ شاید اس میں اضافہ اور بھی ہو۔ ابھی ان تمام شوتا کے جسے خاکی ٹھنڈے نہیں ہوئے اور ہماری سیاست ان کے اوپر ہی گرم ہو گئی۔ پہلے وزیر اعظم صبح کیبنٹ کی میٹنگ اور ایک انپریسیڈنٹڈ ڈپارچر تھا کہ ان کی جو بات چیت تھی اپنی کابینہ کے ارکان سے، اس کو ٹیلی ویژن پہ اس کا ٹکڑا سنایا گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ سوال اب اٹھتا ہے کون سے لوگ تھے جنہوں نے ری سیٹلنگ کی بات کی، مین اسٹریمنگ کی بات کرتے تھے، پرانے ٹی ٹی پی کی فیملیز کو، ان لوگوں کی، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ 417 ارب روپیہ جو اس مد میں دیا گیا تھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں خیبر پختونخوا کے اندر، وہ کہاں گئے وہ پیسے؟ کیوں آج پولیس کہتی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں سب کچھ؟ اور اس پہ پھر بعد میں آج شام کو عمران خان صاحب نے کچھ دیر پہلے ایک بڑی سخت دھواں دار اپنی تقریر کی، اس پہ تو انہوں نے آڑے ہاتھوں سب کو لے لیا، اور انہوں نے یہاں بھی بات کی کہ ساری ہمارے زمانے میں نہیں ہوئی سب کچھ، تو اب گند پڑا ہے۔ اور اس میں آج پھر انہوں نے جنرل باجوہ کو، جنرل مشرف کو غداری کے خطاب دوبارہ کیے کہ ان دونوں نے ملک سے غداری کی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک بڑی الارمنگ بات کی، انہوں نے کہا میرا جو پلان سی میں آپ کو لوگوں کو بتا رہا ہوں میرے خلاف، وہ یہ ہے کہ اب ٹیررزم میں بھی مجھے مروایا جا سکتا ہے۔ اور پھر ان کے کچھ سپیچ کے کچھ حصوں کو جس کو کہتے ہیں بیپر لگا کے سائلنٹ کر دیا گیا۔ بہت سے چینلز میں کو آج کل احتیاط کرتے ہیں، لیکن جو ان ایڈیٹڈ اس کا ورژن تھا، اس میں انہوں نے زرداری صاحب پہ بات کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب نے بڑا خوش ہوں کہ انہوں نے میرے پہ حتیق عزت کا دعویٰ کیا۔ پہلے تو وہی انہوں نے باتیں کی کہ جو ان کی انٹیگریٹی میں بڑے سوال ہیں کرپشن کے، لیکن انہوں نے بڑا سیریس الزام لگایا۔ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ ایک تنظیم کا سپلنٹر گروپ ہے جو شامل ہے، جس کو زرداری صاحب نے انوالو کر رہے ہیں ان کی قتل کی سازش میں، اور ان کا خیال ہے یہ، اور انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ میں ہو سکتا ٹیررزم کے کھاتے میں مروا دیا جاؤں۔ اور ایک جگہ انہوں نے ایک بات کی بڑے سخت الفاظ میں، انہوں نے کہا وہ کون سے وہ ایجنسیز کے آفیسرز ہیں جو آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جنہوں نے پلان کیا ہے، ہی یوز دا ورڈ ایجنسی کے آفیسرز۔ پھر وہ غداری کی بات کرتے ہیں، اور یہ تو ہے جو آج کی سچویشن ہے، جو آپ میں سے بہت نے بیپ میں نہیں سنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا بڑا ہی ایکٹیویٹی فیلڈ ہفتہ ہے یہ۔ آج فواد چودھری کو ایک مشروط ضمانت مل گئی، وہ تو باہر آ گئے، لیکن ابھی کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دینا ہے جو خان صاحب وغیرہ کی اپیل تھی فارن فنڈنگ کیس کے اندر۔ 7 فروری شیڈیولڈ ہے کہ ان پہ فرد جرم عائد کی جائے گی توشہ خانہ کیس کے اندر، وہ بھی آنے والی بات ہے۔ شیخ رشید صاحب کو اسلام آباد کی پولیس بلا رہی ہے بار بار کہ آپ نے بھی سازش کی بات کی ہے، جو زرداری صاحب والی ساری بات کی ہے، سب کچھ ہے۔ دوسرے تو ہم دیکھیں ہیں چھاپے پڑ رہے ہیں، پرویز الہی صاحب کے گھر میں بھی چھاپے پڑ گئے ہیں، اور یہ سارا کچھ جو چل رہا ہے، ان دا مین ٹائم گورنرز کے 2 خط چلے گئے ہیں، پنجاب کے گورنر کے اور کے پی کے گورنر کے الیکشن کمیشن کو، جس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے تاریخ دینے کا، اور وہ بات کر رہے ہیں ٹیرر کی، وہ بات کر رہے ہیں لا اینڈ آرڈر کی، اور اگر ان کے الفاظ دیکھا جائے تو وہ سارا ملبہ الیکشن کمیشن پہ ہی ڈال رہے ہیں کہ اگر تاریخ آئے گی تو الیکشن کمیشن کرے۔ اور میں آرٹیکل سے آپ کو بور نہیں کروں گا، آرٹیکل 218 کا ریفرنس دیا ہوا ہے، 224 ہے، 218 جو ہے 218 وہ بیسکلی اسپیل آؤٹ کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن کروائے، فیئر اینڈ فری کروائے، تمام انتظامات کرے، تو وہ چیز ادھر چلی جا رہی ہے۔ فیصلہ جو ایک خبر جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، خبر تو نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن یہ میں ایز اے خبر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ میں نے سرٹیفائی کروائی ہے لوگوں سے جو کنسرنڈ لوگ ہیں، کہ یہ فیصلہ پی ڈی ایم کی قیادت نے کر لیا ہے کہ کم واٹ میں جو بھی کانسیکوینسز ہوں، الیکشن ہم نے نہیں ہونے دینے، اور جو اس کی لیگل ایشو ہوگا، جو اس کا کانسٹیٹیوشنل ایشو ہوگا، وہ ہم ڈیل کر لیں گے۔ اور یہ کوئی حسن اتفاق نہیں ہے کہ ایک گروپ بھی بن گیا ہے جو ایک نیا پاکستان کا تصور پیش کر رہا ہے، ری امیجننگ پاکستان، جس کے شاہد خاقان عباسی صاحب روئے رواں ہیں، اس میں اسماعیل مفتاح ہیں، اس میں مصطفیٰ نواز کھوکر ہیں، احسانی صاحب ہیں، اور لوگ ہیں، اعظم خوتی وغیرہ ہیں، سارے لوگ ہیں۔ اور اطلاع یہ ہے، آج مفتاح صاحب نے ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے شامی اور جامی صاحب کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم مارچ کے اینڈ تک اپنی رپورٹ اس کی دیں گے، اور اس میں پورا ایک نقشہ ہوگا کہ نیا پاکستان کیا ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی سوال ہے کہ یہ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے، کیا یہ پرانی تاش کے نئے پتے لگ رہے ہیں؟ اور آج جب ان کا استعفیٰ آیا شاہد خاقان عباسی کا ایز سینئر وائس پریزیڈنٹ مسلم لیگ، تو پھر بہت سی انگلیاں اٹھنی شروع ہو گئیں۔ پہلے ہی بڑے سوال اٹھتے تھے کہ کوئٹہ سے کیوں شروع ہوئے، کوئٹہ تو گیرزن سٹی سمجھا جاتا ہے،
بٹ اینی وے دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. تو کافی یہ تمام معاملات ہیں, ان پہ ہم بات کریں گے. اس لیے میں نے کہا آج ہم پولیٹیشین سے نہیں کرتے بات, کیونکہ وہ ہمیشہ ان کے اپنے بائسڈ ویوز ہوتے ہیں, اپنی پارٹی لائن لینی ہوتی ہے انہوں نے. تو ہم بات کریں جرنلسٹوں سے تاکہ کھل کے بات ہو. اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے نصرت جاوید صاحب نے, بہت شکریہ شاہ جی. مظہر عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا کراچی سے. عارف حمید بھٹی صاحب نے ہمیں جوائن کیا لاہور سے. اور ڈیورنگ دا پروگرام ہم تیمور جھگڑا سے بھی بات کریں گے, جو فارمر فائنانس منسٹر ہیں کے پی کے, تاکہ وہ تو ہمیں بتائیں کہ جو آج پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ 417 ارب یہ اگر کھا گئے ہیں یا غائب ہو گئے ہیں چلے, تو وہ ہمیں ذرا اس کا جواب دیں. شاہ جی آپ سے شروع کرتے ہیں. آج خان صاحب نے بڑا سیریس ایکسپیکٹر پیش کیا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے مروا بھی دیا جا سکتا ہے اور یہ ٹیررزم کے اوپر کر کے بات. اور وہ جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے کہا کہ ایڈریسنگ زرداری صاحب, انہوں نے یہ بھی کہا کون سے ایجنسیز کے آفیسرز ہیں جو آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جنہوں نے پلان کیا ہے, اور وہ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی ایلیگیشن ساری کر رہے ہیں. اور یہ بھی کہا کہ جے آئی ٹی کو کون سے طاقتور لوگ ہیں سب کچھ. اگر الیکشن نظر آ رہا, ہاں انٹرسٹنگ چیز ہے, انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ کی, انہوں نے عدلیہ کو بھی ایک نوٹ پھینکا کہ جسٹس منیر کو یاد رکھیں, تاریخ میں کوئی نہیں بھولا. تو اب کیونکہ یہ فیصلے آنے ہیں, الیکشن کمیشن کا بھی ایشو بننا ہے, ہم کیا ایک بند گدی میں چلے جا رہے ہیں؟ مالک صاحب, سب سے پہلے تو آپ سے یہ گلہ کرتا ہوں, آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے 8 ہفتے سے میں خرابی صحت کی بنا پر اپنے بستر پہ تھا. شاہ جی خرابی ذہن تو نہیں ہے نا؟ ہاں خرابی ذہن, لیکن پھر بھی آپ ہمیشہ مجھے قبر سے نکالتے ہو. اس سے پہلے بھی 3 سال کے وقفے کے بعد نکالا تھا. تو بات یہ ہے بھائی, اگر قبر کھودنے کی عادت پڑی گئی ہے تو کوئی اچھی چیز کڈیا کر بھائی بھی نہ ہو. آ جاؤ, اب تم نے ایک بہت بڑی پٹاری کھول دی ہے. سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ اسی سوال پر فوکس کریں کہ آصف علی زرداری صاحب کی سازش. اب ہر بندے کا ایک ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے نا. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ ایڈے جوگے ہوندے تے ایسا حالچ نہ ہوندے. سب سے پہلی بات صرف 2 پوائنٹر دیتا ہوں, کسی اور نے نہیں, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف جب وہ تشریف لائی تھیں, سانحہ کارساز ہوا تھا, تو اس کے بعد انہوں نے میٹر آف ریکارڈ ایک بہت کریڈیبل امریکن ڈپلومیٹ کو, جو اتفاق سے ان کا بہت پرانا دوست بھی تھا جب وہ آکسفورڈ میں پڑھتی تھیں, تو انہوں نے جو 3 نام نامنیٹ کیے تھے جو ان کے متوقع ممکنہ قاتل ہو سکتے ہیں, ان میں ایک نام چودھری پرویز الہی کا تھا. دا سیم چودھری پرویز الہی nominated as a possible killer of محترمہ was later adopted as Deputy Prime Minister. چلے ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ چودھری پرویز صاحب ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے, ان دنوں یکجا تھے, ان کا پنجاب میں انفلوئنس وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سر, آصف علی زرداری جب گرفتار تھے تو ایک واقعہ ہوا تھا کہ ان کی زبان جو ہے وہ پولیس تشدد میں کاٹی گئی. اس کے مبینہ طور پر ذمہ دار بتائے گئے تھے پولیس آفیسر رانا مقبول, جو لاہور میں پولیس مقابلوں کی وجہ سے کافی مشہور رہے. درست یا غلط؟ صحیح بات. اب وہ رانا مقبول صاحب اس وقت پیپلز پارٹی کے اتحادی, پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے سینٹ میں بینچز شیئر کرتے ہیں. آصف زرداری میں اتنی ہمت ہوتی تو اگر پرویز کو بھلا دیا تھا تو کم از کم رانا صاحب نے تو کسی طرح کوئی بھی کہہ کروا دے. اب لیکن چھوڑو, ہو سکتا ہے یہ ہو, لیکن عمران صاحب آپ کیا زیادتی کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آصف زرداری اکیلا نہیں کر رہا, اس میں ان کی معاونت کون کر رہے ہیں؟ حساس ترین ادارہ سمجھے مانا اس ملک کا سب سے بڑا طاقتور ادارہ. اب تم مجھے بتاؤ, تھرو آؤٹ جب سو کالڈ وار آن ٹیرر ہو رہی تھی تو آپ پہ الزام کیا لگاتا تھا امریکہ کہ یہ ڈبل گیم کرتے ہیں, مال ہم سے لیتے ہیں, ساتھ میں ادھر بھی آنکھ لگاتے ہیں. بینگ دی فارمر پرائم منسٹر, جن کے پاس تمام سینسٹیو انفارمیشن کی ایکسیس ہوتی ہے جتنی بھی دی جائے ان بیچاروں کو,
جب وہ بھی یہ بات دہرائے کہ دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ آپ کی حساس ترین ادارہ جس نے مجھے اور تحفظ کرنا ہے، میں تو ایسا پاکستانی خوفزدہ ہو جاؤں گا کہ یہ کس قسم کے ادارے ہیں جو ان تنظیموں کو جو یہ پشاور جیسے واقعات کرتے ہیں ان سے ملتے جلتے افراد کے ساتھ مل کر ایک یعنی پولیٹیشین کو وہ کر رہے ہیں۔ تو میرا خطرہ تو چھوڑو، ہم تو ذلتوں کے مارے لوگ ہیں، ہم تو رعایا ہیں اس ملک کی اشرافیہ کا، لیکن تمہارے ملک کے جو دشمن ہیں کیا ان کو کہتے ہیں کہ جناب یہ گواہی ہے ہمارے پاس، تو یہ ادارہ تو یہ کرتا رہا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کا فارمر پرائم منسٹر کہہ رہا ہے، تو گاڈ سے تو ذرا تھوڑی سی احتیاط کریں۔ ان سے فریاد کی جا سکتی ہے عمران خان صاحب کہ اس طرح کے الزامات لگانے سے پہلے خدا کے لیے اپنی سٹوری کو پراپرلی اس کو اس طرح شیپ نہ کرے کہ ہم سارے بحیثیت قوم ہی بدنام ہوں اور ہم سب میں بھی انسیکیورٹی پھیلے۔ پھر تو تم میں بھی انسیکیورٹی پھیلے گی نا، کہ تم ابھی بولتے ہوئے کوئی فکرہ کہو، وہ کوئی انہیں نہ کر دے تو وہ کسی کالعدم تنظیم کو کہیں گے کہ یار انتے کھڑکا پلیز۔ میں صرف یہ بڑی صاحب آپ نے باتیں سنی، یہ جو اتنا سخت آج بیانیہ خان صاحب کا بھی آیا کورٹس کے اوپر بھی کہ جسٹس منیر کو یاد رکھیں، ایک بار پھر باجوہ صاحب بھی غدار، مشرف جب پریزیڈنٹ مشرف پرانے وہ بھی غدار، وہ تو خیر پرانی باتیں ہیں، نئی طریقے تو نہیں آئی، لیکن یہ بڑی سیریس بات ہے جو انہوں نے اظہار کیا اس خطرے کا کہ مجھے مروایا جا سکتا ہے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی، اور اس کے تحت مالک صاحب اللہ تعالیٰ نصرت جوید صاحب کو تندرستی صحت دے، آپ انہیں لے آئے، لیکن کیا خود ہی انہوں نے فرما دیا کہ محترمہ بے نظیر صاحب نے لائٹر لکھا تھا، وہ بھی اس وقت کے ملک کے پریزیڈنٹ تھے غالباً مشرف صاحب، اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی تھے، اور غالباً بریگیڈیئر اعجاز شاہ بھی نام تھا ان میں، ایک حمید گل بھی تھا۔ یہ تو ہماری پرانی روایات ہے کہ ہمارے سیاستدان یہ کہتے ہیں، اور شاید یہ سچ ہو یا نہ ہو، یہ نصرت صاحب جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ آصف علی شہباز عمران خان صاحب نے جو آج کہا، میں بتاؤں ان کے پاس ایویڈنس ہے اس چیز کی، ایویڈنس ہے اس چیز کی، جو انہوں نے آصف علی زرداری صاحب پر مبینہ الزام لگایا ہے۔ بدقسمتی ہے ہمارا ماضی اور حال اس قسم کے دھبوں سے ہماری سیاست کو داغدار کر چکا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں کہ بے نظیر صاحب شہید ہوئی؟ کیا سچ نہیں کہ بے نظیر صاحب کے قاتلوں کو زرداری صاحب بھی 5 سال نہیں ڈھونڈ سکے؟ کیا یہ سچ نہیں کہ لیاقت علی خان سے کیا ہوا؟ یا سچ نہیں کہ 13 اپریل کو رجیم چینج کیا ہوا؟ یہ تو ہوتا ہماری روایات ہے۔ کیا یہ سچ نہیں کہ ارشد شریف کو شہید کرایا گیا؟ کیا یہ سچ نہیں کہ ارشد شریف پر 16 مقدمات پاکستان میں درج کرائے گئے؟ کیا یہ سچ نہیں کہ اسے ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا؟ کیا یہ سچ نہیں کہ اس کی JIT نے نہیں پکڑا؟ تو ہمیں یقیناً اداروں کا احترام کرنا چاہیے، لیکن اداروں کو بھی آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہماری جان و مال کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر کہیں سازش ہو رہی ہے تو اسے ایکسپوز کرنا چاہیے۔ انہوں نے 3 بندوں کے نام لیے جو مبینہ طور پر آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ شامل ہے، اور انہوں نے بتایا کہ انہیں کس نے بتایا ہے۔ دیکھیں مالک صاحب، بڑی بدقسمتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ الیکشن بلاسٹ ہوا، ہمارے بھائی شہید ہو گئے، کیا یہ بلاسٹ اس کی ساری ذمہ داری عمران خان پہ ڈال رہے ہیں؟ میں عمران خان کا وکیل ہرگز نہیں یہ غلطی نہیں کر سکتا۔ کیا یہ پہلی دفعہ بلاسٹ ہوا ہے؟ اس سے پہلے نہیں ہوئے؟ دن میں 4 ہوتے رہے؟ آخر کوئی تو ہے ذمہ دار، آخر کوئی تو ہے۔ اسلام آباد اس سے پہلے پہنچ چکے ہیں دہشت گرد۔ کیا مراد سعید پچھلے 8 ماہ سے نہیں شور ڈال رہا کہ KP میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا آج کراچی پریس کلب میں مدر صاحب کے شہر میں جو نعرے لگے وہ آپ کے علم میں نہیں ہے؟ کیا جہاں خیبر پختونخوا میں آج پولیس افسر کہہ رہے ہیں وہ آپ کے علم میں نہیں ہے؟ خدارا اب اس ملک میں تھوڑا سا حقائق جان کر جیو یار، ایک پارٹی کو مائنس نہ کرو، کرنا بھی ہے تو مائنس کرنا ہے تو عوام کو کرنے دو۔ یہ الیکشن جو آپ نے خبر دی تھی محمد مالک صاحب، میرے تو ویسے ہی سمارٹ آدمی ہے، PDM
خودکشی مبینہ اللہ نہ کرے کر لے گی، الیکشن میں نہیں جائے گی، اور یہ طاقتور حلقوں نے انہیں یقین دہانی کرائی ہے آپ جو مرضی کریں، 5-6 صحافی لٹکا دیں، عمران خان کو جو مرضی کرے، الیکشن ہم آپ کو کروانے نہیں دیتے، آپ فکر نہ کریں اور اس بات کا ذکر نہ کریں۔ اس کے بعد دونوں گورنر صاحبان نے آ کے کھل کے کہہ دیا جی حالات ٹھیک نہیں ہے۔ بے نظیر کی شہادت سے بڑا پاکستان میں واقعہ تو نہیں ہوگا، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی آپ نے، یہ حقیقت نہیں ہے؟ تو اس کے بعد الیکشن نہیں ہوئے، 2 صوبوں میں آپ کے حکومت ہی کوئی نہیں ہے، IMF آپ سے ڈیل نہیں کر رہی، آپ ہوش کے ناخن لیں یار، آپ ریموٹ کنٹرول سے صحافیوں کو بھی چلا رہے ہیں، سیاستدانوں کو بھی چلا رہے ہیں، کچھ اپنا کام بھی کر لو، ڈو سم تھنگ جس مقصد کے لیے آپ نے ادارے بھٹی صاحب اس سے پہلے کہ میں صرف ایک میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں بھائی جان، صرف ایک برائے مہربانی، آپ کی باتوں سے کچھ اس طرح کا تاثر ملا ہے کہ جیسے میں خدا نخواستہ عمران خان صاحب کو یہ کہہ رہا تھا کہ اداروں پر یہ الزام نہ لگائیں۔ میری جان، میری تو ساری زندگی نہیں ہرگز نہیں، میں کم از کم اداروں کا دفاع کرنے جا نہیں بیٹھا، میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ آصف علی زرداری کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے تئیں کسی کا قتل پڑے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، یہ برائے مہربانی ٹھیک ہے، دونوں ہو گیا۔ بھٹی صاحب بھی اور بات کر کے آپ کا بھی بھٹی صاحب میں آتا ہوں مذہب کو۔ آپ ہمارے استادوں سے بھی زیادہ قابل احترام ہے، اللہ واد شاد ہے، ایمانداری سے ہرگز میں یہ ٹور نہیں کیا، لیکن آصف علی زرداری نے کافی کچھ کیا ہوا ہے ایئر فورس سے لے کے۔ مظہر مجھے ایک چیز بتائیں، ایک لمبی کہانی چلی جائے گی۔ مظہر چلیں میں وہ بعد میں کرتے ہیں، مظہر کو میں شامل کر لوں۔ مظہر آج جو اس سبجیکٹ کو جلدی سے میں ڈیل کرنا چاہ رہا ہوں، بیکاز کل سے اب یہی ایشو بن گیا، اب اسی پہ سیاست ہو رہی ہے، جو شہادتیں ہوئی، جو واقعہ ہوا۔ آج جب وزیر اعظم نے بھی بات کی تو لگتا ہے ایسا تھا جیسے جب یہ فیصلے ہو رہے تھے مین سٹریمنگ کے، جب فیصلے ہو رہے تھے بات چیت کرنے کے، تو جیسے اس وقت کی اپوزیشن کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ ہم نے دیکھا کہ اس وقت بھی بریفنگز ہوئی جہاں پہ آرمی چیف بھی آئے، DGI بھی آئے اس وقت کے، انہوں نے بریفنگ کی ٹیررزم کے اوپر بھی، اور تمام جو چیزیں چل رہی تھیں۔ اگر یہ PDM والوں کو اس وقت اتنا اعتراض تھا جو آج لگ رہا ہے کہ بتائیں کیا ہوا، بتائیں مین سٹریمنگ کیسے ہوئی، تو اس وقت تو یہ لوگ سارے اپروو کرتے تھے اور آ کے کہتے تھے کہ بڑی اچھی بریفنگ ہوئی ہے، سب کچھ ہوئی ہے۔ تو کیا اگر وہ پالیسیز غلط بھی تھیں، میں کم از کم ان سے اگری نہیں کرتا، میرا خیال ہے کہ غلطی تھی، جب بھی آج تک ہم نے دیکھا ہے یہ ٹیررسٹ گروپس TTP وغیرہ کو جب ٹائم ملا ہے، انہوں نے نیگوسیشنز کر کے صرف اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے اور آ کے ہماری اور لاشیں انہوں نے گرائی ہیں۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ۔ اگر تب تو انہوں نے کوئی اعتراض دیا تھا، تو کیا آج PDM کے لوگ جو موجودہ حکومت ہے یہ بری ذمہ ہو سکتے ہیں جن غلط پالیسیز کا الزام یہ عمران خان اور ان کی رجیم پہ ڈال رہے ہیں؟ مالک شکریہ۔ دیکھیے اس پر آنے سے پہلے میرا خیال ہے ایک بہت بڑا واقعہ اس کے علاوہ بھی ہوا ہے اس ملک میں، جس کو شاید ہم نے اس واقعے نے اوور کم کر لیا ہے، لیکن وہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے، اس پر ہم بات ہی نہیں کر رہے۔ وہ کوہاٹ والا واقعہ ہے جس میں 50 بچے بالکل جو ہے اسی طرح چلے گئے، اور اتنی دردناک کہانیاں ہیں وہ۔ ایک آدمی جو ریسکیو کر رہا تھا بچوں کو، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے بھی 2 بچے اس میں شامل ہیں۔ ایک آدمی جو دبئی میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے والدین، اس کے رشتہ دار اسے بلا رہے تھے کہ آ جاؤ کچھ یہاں بیمار ہو گئے، اس نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ اس کے بچے مر گئے ہیں۔ تو وہ ٹریجڈی جو ہے، اس ٹریجڈی میں انفارچونیٹلی کوئی بھی نہ منسٹر گیا ان کی فیملیز کے پاس، نہ پرائم منسٹر گئے، نہ کوئی گئے۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے پشاور کا، لیکن وہ بھی کوئی کم بڑا واقعہ نہیں ہے جس میں 50 بچے ایسے ہی چلے گئے اس دنیا سے۔ دوسری جو آپ کی بات ہے، دیکھیے خطرناک بات اس میں کیا ہے، جب بھی کوئی پبلکلی یہ بات کرتا ہے نا کہ مجھے فلاں شخص سے تھریٹ ہے، یا وہ فلاں شخص مجھے دھمکی دے رہا ہے، یا کوئی کسی کو دھمکی دیتا ہے پبلکلی، تو اس کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہوتا ہے کہ اس سے اگر فرض کرے کہ کوئی تیسرا فریق فائدہ اٹھا جائے، تو وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ اپنی جگہ اس کی امپورٹنس ہوتی ہے، اور پھر انویسٹیگیشن وہیں۔ تو اس سے عمران خان نے بالکل آج جو بات کی ہے، انہوں نے دراصل اس لیگل نوٹس کا ایک طرح جواب دے دیا کہ جی ہاں میرے پاس ثبوت ہیں۔ اب میرے خیال میں اس کی ارجنٹلی یا سپریم کورٹ کی سطح پہ یا کسی بھی سطح پہ اس کو ایک نارمل طریقے سے نہیں ڈیل کرنا چاہیے،
کیونکہ عمران خان صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ آصف زرداری نے یہ پلان کیا ہے، عمران خان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ بھی شامل ہیں، عمران خان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے پیسے ایک تنظیم کو دیے گئے ہیں اور وہ آصف زرداری نے دیے ہیں۔ اب اس میں دونوں کی زندگیوں کو خطرہ ہو گیا ہے، آصف زرداری کی بھی زندگی کو خطرہ ہے، عمران خان کی زندگی کو زیادہ خطرہ ہو گیا ہے۔ اب یہ جو سلسلہ ہے اگر یہ ایک نارمل کورس میں چلا گیا تو یہ میرا خیال ہے بہت خطرناک ہوگا، لہذا سپریم کورٹ کو اس کو ارجنٹلی لینا چاہیے، اس چیز پر بالکل ایک جی آئی ٹی بنانی چاہیے، اس سلسلے میں جو عمران خان صاحب کے پاس ثبوت ہیں وہ ان کو بالکل دینے چاہیے، ان ناموں کو بھی بتانا چاہیے جو نام وہ سمجھتے ہیں، چاہے جس فورم پہ بھی بتائیں لیکن انہیں نام بتانے پڑیں گے، ایسا نہیں ہے کہ انہیں نام نہیں بتانے پڑیں گے، انہیں ان افسران کے نام بھی بتانے پڑیں گے کہ جن افسران کے بارے میں، کیونکہ اگر یہ سازش ہوئی ہے اور یہ سازش کنفرم ہوتی ہے کہ واقعی اس طرح کی کوئی پلاننگ ہو رہی تھی تو ایکشن شوڈ بی ٹیکن اگینسٹ آصف علی زرداری، ان کو گرفتار کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر یہ چیزیں ہمیں ذرا ٹھیک ہے، ہمیں ذرا تیمور جھگڑا صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، فارمر منسٹر فار فائنانس، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مالک صاحب۔ تیمور صاحب یہ بتائیں، بڑا سیریس کویشچنز اٹھائے ہیں پرائم منسٹر صاحب نے، انہوں نے دو بات تھی کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کے پی کی کہ جی ہمیں پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس ہمارا ڈپارٹمنٹ سفر کیا، پولیس کی کیپیسٹی نہیں، سی ٹی ڈی کی نہیں ہے، ہم 10 ارب ہر سال دیتے تھا وفاق اور دوسرے اور اسپیشلی ایئر مارک کیے ہوئے تھے، تو اس کے مطابق 417 ارب صرف اس ہیڈ میں آپ لوگوں کو مل گئے جو پہ آپ کی 2 گورنمنٹس وہاں چلتی رہیں، 2 ٹرمز آپ لوگ رہے ہیں، تو ان کا وہ بتائیں وہ 417 ارب کہاں گئے ہیں جو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، ہم تیاری نہیں ہیں، اور دوسرا کہ آپ لوگ ہی تھے جنہوں نے مین سٹریمنگ کی بات کی، لا کے ادھر سے بندے 5-6 ہزار فیملیز وغیرہ کے بندے لا کے سیٹل کیے، اور آج اسی کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ ذرا کوئکلی ان دونوں چیزوں پہ جواب دے دیں۔ مالک صاحب، پہلی بات، ویسے بڑی شرم کی بات ہے کہ شہباز شریف کو خیبر پختونخوا تب ہی یاد آتا ہے جب اسے سیاست کرنی ہوتی ہے، ابھی لاشوں پہ بھی سیاست ہو رہی ہے۔ یہ جو 417 ارب روپے کی بات کر رہے ہیں نا، جب این ایف سی ہوا تھا 7واں اور شوکت ترین تھے فائنانس منسٹر، انہوں نے دیا تھا، اور یہ پیسے جو سالانہ خیبر پختونخوا کے این ایف سی شیئر میں ایڈ ہوتے ہیں یہ کسی مد میں نہیں دیے گئے تھے، یہ دیے گئے تھے ایز اے ٹوکن آف اپریسیشن، جس بیسس پہ خیبر پختونخوا جو لاسز سفر کر رہا تھا۔ تو یہ سوال یہ نہیں بنتا، سوال یہ بنتا ہے کہ جو 230 ارب روپے انہوں نے نہیں دیے وہ کہاں گئے۔ لیکن فار دا ریکارڈ، اور اس پہ ایک جو ہے وہ ویڈیو بیان بھی ابھی جاری کیا کہ ہمیں مسئلہ یہ ہوتا ہے چھوٹے سے شہر میں، چھوٹے سے صوبے میں بات پہنچتی نہیں ہے، صرف تاکہ آپ کی اور سارے پاکستانیوں کی تسلی ہو، 600 ارب روپے لگائیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اس کا فرق کیا پڑا کہ جہاں اے این پی کے دور میں سال میں 800 انسیڈنٹس ہوتے تھے، وہ 2018-19 میں 20 یا 30 تک کم ہوئے، اور آج بھی جو واقعی انسیکیورٹی کا ماحول بنا ہے اس میں 170-180 ہے۔ لیکن مالک صاحب، یہ میرا سوال نہیں بنتا کہ میں جو جون سے چیخ رہا ہوں، یہ نہیں کہ کیپیسٹی نہیں ہے، یہ کہ چاہے وہ مفتاح اسماعیل تھا، اس کے بعد اسحاق ڈار تھا، اور اوپر شہباز شریف ہے، کہ جب ہم نے کہا کہ اگر آپ ہمارے سے بات کیے بغیر ہماری فنڈنگ روکیں گے، آپ کو مسئلے، ہم سیاست ایک سائٹ پہ کر دیں گے، آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، لیکن اس کی کاسٹ ہوگی۔ ایک ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جہاں پہ پولیس نے فلیگ کیا کہ ان کو کیا چاہیے تھا، کہا اس کے بعد جا کے بیٹھتے، لیکن جو فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں اس میں آپ کو جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا، وہاں ملٹری لیڈرشپ بھی تھی۔ تو یہ باتیں ایسے کرنی نہیں چاہیے، کہ جب ایسے کرتے ہیں ایک پنجاب کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے، تو آپ صرف فاصلے بڑھا رہے ہیں۔ لیکن مالک صاحب، اس کی میں وجہ بھی بتا دوں، لاسٹ تھنگ، یہ اتفاق نہیں ہے کہ آج گورنر صاحب کا جو خط ہے وہ پبلک ہو گیا جس میں انہوں نے الیکشن کا ڈیٹ نہیں دیا۔ جس دن پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے، جس دن انہوں نے الیکشن سے بھاگنا ہوتا ہے، انہوں نے کوئی نہ کوئی بیان تو دینا ہے نا۔ لیکن خیبر پختونخوا نے پہلے بھی سیکریفائس دیا ہے، بعد میں بھی دے گا، یہ پیسے دے یا نہ دے، ہم نے پاکستان کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا۔
آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیٹیگورکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 10 ارب کی بات کر رہے تھے سالانہ وزیر اعظم آج، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ اس مد میں آتے تھے کہ ٹیررزم کو ڈیل کرنے کے لیے یا اس کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ یا اس سے ریلیٹڈ نہیں تھا. وہ آپ کو پورا اختیار تھا کہ وہ 10 ارب آپ جہاں مرضی خرچ دیں. مالک صاحب نکال دیں 7ویں NFC اور دیکھ لیں، اور شوکت ترین بیٹھے ہوئے ANP کے حاجی عدیل جو اس وقت NFC ممبر تھے، انہوں نے خاص انسسٹ کیا تھا، اور کہیں نہ کہیں منٹس میں ہوں گے، میں نے ابھی کہا ہے، ابھی میں آفس میں نہیں ہوں، کہ وہ نکال بھی دیں. لیکن اس کے باوجود میں نے آپ کو یہ بھی دکھا دیا، کیونکہ سارے بجٹ کے فگرز پبلک ہوتے ہیں، کہ لگائے ہم نے 600 ارب روپے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے ڈائیورژن ٹیکٹکس جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے. اور وہ 600 ارب روپے کہاں پہ لگائے ہیں وہ بھی بتا دوں. پولیس کی سٹرینتھ ڈبل ہوئی ہے، ایک ٹریننگ سکول ہوتا تھا 5 ہوئی ہے، پولیس لائنز اکراس دا پروونس ایکسپینڈ ہوئی ہے، ایلیٹ فورسز بنی ہے. اور اس کا امپیکٹ بھی دیکھ لینا. 9, 10, 11 میں جب میں میکنسی میں کام کرتا تھا، پشاور آنے کے لیے سیکیورٹی کلیئرنس چاہیے ہوتی تھی. 800 اٹیکس، میننگ کہ ہر روز پشاور میں، کرک میں، ساؤتھ میں کہیں نہ کہیں اٹیک ہوتا تھا. یہ ہمارے لیے فخر کی بات نہیں ہے کہ 2018-19 تک لیکن تیمور یہ بتائیے کہ یہ جو آرگومنٹ ہے کہ TTP اور وغیرہ یہ ہمیشہ اس پیس ٹائم میں ہی مضبوط ہوئے ہیں، کہ جب آپ لوگوں نے ان سے معاہدے کیے، ان کو مین سٹریمنگ والی بات کی، ان کے بڑے لوگ چھوڑے بھی گئے، جس کو کہا گیا کہ جی لوور لیول کے کارڈرز کے لوگ چھوڑے بھی گئے، انہوں نے ری گروپنگ کی، اور ظاہر ہے اب وہ اس پوزیشن میں آ گئے ہیں. تو آپ کا کوئی تو اس پہ بلیم آپ کی طرف جائے گا کہ آپ لوگوں نے شاید غلط پالیسیز بنائی. سسٹم پہ بلیم جا سکتا ہے مالک صاحب، لیکن میرے خیال میں اس پہ پارلیمنٹری سیشنز اس وقت بھی ہوئے جس وقت PTI کی حکومت تھی، اس کے بعد بھی ہوئے. PTI کی طالبان کے ساتھ پیس ڈیل اس وقت سائن ہوئی جس وقت ان کی حکومت تھی. اور اس وقت سے آپ نے دیکھا ہے، ایک مثال دیتے ہوئے میرے خیال میں چودھری صاحب نے بھی اس پہ بولا، مراد سعید کب سے بول رہا ہے، اور جو باتیں مراد سعید کہہ رہا ہے وہ کہنا آسان ہے. آج وہ باتیں کرنے کی وجہ سے مراد سعید کوئی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے یا نہیں. تو یہ برائے مہربانی چھوڑیں، آپ کو وہ والی جو ہے وہ پریس ریلیز یاد ہے جس میں شہباز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ طالبان ذرا پنجاب سے ہٹے تو ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ انگیج کرتے ہیں. کیوں؟ یہ سیکریفائس دینے کے لیے صرف ہم ہیں، رائٹ. آپ کو یہ یاد ہے کہ جب 94 میں طالبان بنایا گیا تھا تو پیپلز پارٹی کے انٹیریئر منسٹر اور پرائم منسٹر نے اون کیا تھا. مالک صاحب یہ ایک پارٹی کی بات نہیں ہے. اور میرے خیال میں جو یہاں پہ ایشو ہے، ابھی خان صاحب بھی بولے، تسلسل ہوتا نا پالیسی میں، ایک رجیم چینج کو ہٹا دے تو آیا یہ چیز ہوتی ہے. آئی تھنک پوائنٹ ٹیکن تیمور. ابھی مجھے یہاں پہ بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، اور بریک کے بعد آ کے میں ذرا پالیٹکس پہ بھی آنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج شاہد خاقان کا استعفیٰ آیا، ساتھ ہی ایک نیا گروپ بن رہا ہے. کلیئرلی وہ ایک ری امیجن کر کے پاکستان بتا رہا ہے. دوسرا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہے، PDM نے، الیکشن نہیں ہونے. عمران خان کی کنوکشن نظر آ رہی ہے، وہ خود کہتے ہیں مجھے لگتا ہے مجھے ڈسکوالیفائی کریں گے، وہ آن دا کارڈز لگ رہی ہے، وہ عدالت کو بھی متنبع کر رہے ہیں. یہ حالات کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہم وہی پرانی تاش کے نئے پتے لگ رہے ہیں؟ اس سب پہ بات کریں گے، اور ان کا آپس میں کتنا تعلق ہے اس بریک کے بعد. جی پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شاہ صاحب، شاہد خاقان عباسی کا استعفیٰ، مصطفیٰ نواز کھوکھر، مفتاح اسماعیل، ان سب کی گروپنگ، ری امیجننگ پاکستان، عمران خان کے رگڑے، الیکشن نظر نہیں آ رہا، یہ لنک ہے آپس میں ساری چیزوں کا. شاہد خاقان عباسی سیاست چھوڑ سکتا ہے، مسلم لیگ نہیں چھوڑیں گے. تو استعفیٰ تو دے دیا، وہ ڈائریکٹ کانفرنٹیشن ہو گئی ہے. سنو میرے عہدے سے دیا ہے نا، لیکن ڈائریکٹ کانفرنٹیشن تو ہو گئی نا سینئر وائس پریزیڈنٹ سے. میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں، تم نے بڑی امپورٹنٹ باتوں سے شروع ہوئے تھے جس میں الیکشن وغیرہ شامل تھے.
دیکھو سیدھی سی بات ہے، صرف ایک واقعہ کافی ہے. جب بڑے میاں صاحب کا سعودی عرب میں انتقال ہوا تھا تو غالباً تم جانتے ہو کہ نواز شریف صاحب نے فوراً شاہد خاقان عباسی کو کہا تھا کہ فوراً لاہور جاؤ اور ان کی تجہیز و تدفین کا اہتمام کرو. اور ان کے والد کی دوستی، ہی از ڈسکسٹڈ ود دس گورنمنٹس پالیسی، لیکن وہ سیاست چھوڑ سکتے ہیں. لیکن شاہ جی یہ بھی سیاست تو سے ہوا تھا نا، دستبردار ہو سکتے جب ہیں. میاں صاحب پہلے اپنے آپریشن کے لیے گئے ہوئے تھے تو وہاں جا کے کہا، یہ بھی خاندانی لنگر گپ جو ہے کہ وہاں پہ شاہ خاقان صاحب نے شاید یہ بھی ان کو کہا تھا کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ شریف خاندان اوپر نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ کے اوپر ہاتھ ہو تو یو آر ایکسیپٹیبل. تو میاں صاحب کو بات بڑی چبھی تھی کہ خبر لینے آیا اور یہ بات کر دی، اور کہتے ہیں کہ تب لال لکیر لگ گئی تھی ان کے نام. وہ لکیر لگ گئی ہوگی، لیکن دیکھو میں صرف تمہارے آگے پریڈکٹ کر رہا ہوں شاہد خاقان عباسی کا پاسبل رد تو یہ عمل. پھر گروپ اچانک ایسے بن گیا ہے؟ ہم ایک اس گروپ کا کوئی آپ کو نظر نہیں آ رہا اس میں؟ میرا اپنا یہ خیال ہے، دیکھو بات سنو میری، جب سے یہ گروپ بنا ہے اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نئی کنگز پارٹی بن رہی ہے. اچھا، اب اس بات کو، اس تاثر کو دور کرنے کے لیے اس میں سب سے زیادہ جو شخص او ٹی ٹی بار بار چلے جا رہا ہے، ابھی تک اپنے 2 سیمینارز بھی ہوئے اپنے وہ ٹویٹر وغیرہ میں، دیٹ از مصطفیٰ نواز کھوکر، تو کنوے دا میسج کہ نہیں بھائی جان اسی نویں وہ تو کریڈیبلٹی کے لیے بھی ہو سکتا ہے نا، آپ کریڈیبل کے. لیکن اپیرنٹلی مجھے ان لوگوں میں سے کوئی بھی اس قابل نظر نہیں آ رہا. یہ جو یعنی 3 لوگ ان میں سے ایک بندہ ہے جس کو گود دیا جا سکتا ہے بیکاز آف ہز نیو لبرل پالیسیز، وہ ہے مفتاح اسماعیل صاحب کہ یار اکانومی ٹھیک کر دیو. اسی سمجھا سی شہباز اچھا منشی ہے، ناکام ہو گیا، ڈاروی ناکام ہو گیا، مفتاح کے چانسز ہیں، باقی کا کوئی مستقبل میں نہیں دیکھ رہا. ایز وی اسپیک اطلاع یہ بھی آ رہی کہ شندانہ گلزار جو ایکس ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کی، ان پہ بھی شاید کوئی کیس ہو گیا ہے، کوئی متنازع باتیں کرنے میں، وہ بھی ڈیٹیل ابھی نہیں آئی، لیکن کیس ویس ہو گیا ہے. تو پیٹرن تو اب نظر آ رہا ہے. آپ سے بھی یہی سوال، یہ کیا آپ کو یہ جو ری امیجننگ پاکستان والا ہے، یہ بلو پرنٹ آئے گا کہ کیسے پاکستان چلنا چاہیے؟ بیکاز ظاہر ہے یہ بھی سوچا گیا ہے کہ جی وہ پرانے بھی نہیں چلا سکے، ان سے بھی نہیں چل رہا، تو ایک نیا بلو پرنٹ بن رہا ہے. کیا یہ ایک انوسنٹ ڈیولپمنٹ ہے؟ اور میں تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں ڈیو رسپیکٹ شاہ جی سے. میرے نزدیک شاہد خاقان کا ریزگنیشن سینئر وائس پریزیڈنٹ اس لیے بڑا مجھے امپورٹنٹ لگ رہا ہے کیونکہ مریم بھی سینئر وائس پریزیڈنٹ بنی، اور سیدھا انہوں نے اگر کانفرنٹریشن نظر آتی ہے تو مریم سے نظر آتی ہے. اگرچہ مفتاح صاحب نے بھی ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے، میرا خیال ہے شاید شامی صاحب کے ساتھ بات کرتے ہوئے نے کہا کہ انہوں نے اسپیس کریٹ کیا مریم کے لیے. میرا نہیں خیال کہ مریم کی کوئی اسپیس ان کی وجہ سے کوئی رکتی بھی تھی. واٹ ڈو یو تھنک؟ یہ لنکڈ ہے، نیا بلو پرنٹ بن رہا ہے کہ بالکل ایک جینوئن انٹلیکچوئل ایکسرسائز ہے؟ دیکھیں مالک، اس کے کاپی رائٹس تو حسین حقانی نے کلیم کر لیے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو میری کتاب کا نام تھا جو آپ نے اس کا نام رکھ لیا، اور کم سے کم مجھے کریڈٹ تو اس چیز کا دیں. میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی آؤٹ آف باکس چیز ہے. میرا نہیں خیال کہ ایک دم ایک گروپ بن گیا ری امیجننگ پاکستان اور اس نے سیمینارز کرانے شروع کر دیے، اور اس میں مفتاح اسماعیل اور مصطفیٰ نواز کھوکر اور رئیسانی اور جو ہے شاہد خاقان، یہ سارے ایک دم آ گئے، ایک دم سیمینارز وہ شروع ہو گئے. یہ اسی طرح ایکسرسائز شروع ہوتی ہے اور اس کا الٹیمیٹ کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے. ہم نے ماضی میں ساری ری امیجننگ پاکستان مختلف انداز کے دیکھے ہیں. لیکن اس سے اہم بات یہ ہے مالک کہ جو نواز شریف اور شہباز شریف صاحب جس طرح صوبائی حکومت پہ ابھی جھگڑا صاحب بھی بات کہہ رہے تھے، جس طرح کی بات کر رہے ہیں، کیا ایسے واقعے کے موقع پہ پرائم منسٹر کو یہ گفتگو کرنی چاہیے جو وہ کر رہے ہیں؟ آپ کیسے یونائٹ کر رہے ہیں پاکستان کو جب آپ ایک ڈائریکٹ الزام لگا رہے ہیں کسی پہ؟ ایوری ون نوز، یہاں ہم جو ہے وہ چاروں لوگوں کو پتا ہے کہ اس ملک میں سیکیورٹی پالیسی کون بناتا ہے، کون چلاتا ہے، اس ملک میں آپریشن کون کرتا ہے، کون کرواتا ہے اس ملک میں آپریشن. یہ سارے نیٹ ورکس کس طریقے سے وہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ ان سے اور بہت سے سوال ہو سکتے ہیں. مطلب یہ کہ آپ نے 2013 کے بعد سے آپ نے
اتنے سینسٹیو پروونس میں جو ہے وہ اپنا یہ جو سیفٹی نیٹ ورکس ہیں اس کو کیوں نہیں مضبوط کیا؟ سیف سٹی پروجیکٹس وہاں کیوں نہیں سب سے پہلے تو وہیں لانچ ہونا چاہیے تھا؟ اور اس میں صوبائی حکومت اس کا جواب دے. ناصر درانی صاحب کی عمران خان نے آج شکر ہے انہوں نے بات کر دی، ورنہ تو ناصر درانی صاحب جب پنجاب میں وہ لے کر آئے تھے اور اس کے بعد وہ استعفیٰ دے کے چلے گئے تھے، تو اس کے بعد تو کبھی بھی عمران خان صاحب نے ان کو اپروچ نہیں کیا، ان کو اپنا استعفیٰ واپس لینے کا نہیں کہا. لیکن یہ سٹیج ہے کہ پرائم منسٹر کے پشاور پہنچ کے اور اسلام آباد میں اس طرح کی گفتگو کریں اور وہ پورا بلیم آپ صوبائی حکومت پہ ڈال دیں. مطلب آپ سوچے تو ہم نے ٹھیک ہے، اور سیاست میں اور بہت سی باتیں ہوتی ہیں. اس وقت تو آپ کا کام یہ تھا کہ آپ کے جب وہاں جاتے آپ پرویز خٹک کو بلاتے، آپ محمود خان کو بلاتے، آپ ان کی قیادت کو بلاتے، ان کے ساتھ بیٹھتے، مشورہ کرتے، پالیٹکس ایک طرف رکھتے. آپ کا وہی بات ہے کہ ڈیوائیڈ کرنے کے بجائے یہ وقت یونائٹ کرنے کا تھا. اور اگر یہ تو ہوتا ہے جس ملک کی معیشت ختم ہو، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کنٹرول میں نہ ہو، ایک بالکل ڈویژنز ہو، ایسے ملکوں میں بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے لیے تو وہ کلنگ فیلڈز ہوتی ہیں نا، غربت ہو، جہالت ہو، تو وہاں پہ تو وہ پنپتی ہیں ٹیررسٹ آرگنائزیشنز. آئی ایگری ود یو. بٹ صاحب مجھے ایک بات بتائیں، لگ یہ رہا ہے جیسے ابھی مظہر نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ وقت تھا جوڑنے کا، توڑنے کا نہیں تھا، اس پہ کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں تھی، لیکن اس پہ بھی اختلاف سامنے کھل کے آ گیا. نظر یہ آ رہا ہے جیسے ابھی میں نے شندانہ کا ہی بتایا، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں چھاپے پاڑ رہے ہیں پرویز لائی کے گھر پہ بھی، ساری چیزیں ان کے بھائی پہ دوسرے وجاہت کے پرچے ہوئے میں سب کچھ. یہ نظر آ رہا ہے کہ فل کانفرنٹیشن کی فضا بن رہی ہے اور ہر ڈیسیجن ہو گیا کلیئرلی کہ الیکشن نہیں کرنے، نو میٹر واٹ ہیپنس. تو پھر کہاں ہوگی یہ بات؟ میں اس لیے اس گروپ کو امپورٹنس دے رہا ہوں کہ آلٹرنیٹ اگر الیکشن ہے نہیں ہونے، اگر لا اینڈ آئین کی بات نہیں ہونی، عدالتوں سے بھی خطرہ ہے خان صاحب کو، ان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی نظر آ رہی ہے کہ ہو سکتی ہے، وہ خود بار بار کہہ رہے ہیں، تو پھر کوئی ایک آلٹرنیٹیو پلان تو کہیں سے ہوگا نا کہ جی پاکستان کی نئے کی یہ سوچ ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم اب بالکل ہی جیسے میں نے شروع میں شاہ صاحب سے پوچھا کہ ہم بند گلی میں داخل ہو گئے ہوئے ہیں اور یہ الٹیمیٹلی کوئی پرانا فارمولا چلے گا پرانے نتائج کے ساتھ ہی؟ مالک صاحب، نہ صرف ہم بند گلی میں ہیں بلکہ آگے کھائی ہے اور پیچھے بھی کھائی ہے. اور ابھی آپ نے کہا حالات کہاں جا رہے ہیں، نہیں، حالات کہاں لے جائے جا رہے ہیں. شاہد حقان عباسی صاحب نے آج ریزائن نہیں دیا. جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، شاہد حقان عباسی صاحب کینڈیڈیٹ تھے، اس سے پہلے یہ آفر ان کو ہوئی. آپ بھی لندن گئے تھے، آپ کو بھی پتا ہے. جب مریم نواز صاحبہ کو یہ ذمہ داری دی گئی، مجھے بتائے حمزہ شہباز صاحب کہاں ہے؟ کیا یہ پارٹی میں اختلاف نہیں ہے؟ ہاں، شاہد حقان عباسی صاحب پارٹی نہیں چھوڑیں گے، لیکن اس جو نیا گروپ بنا ہے ان کی صرف اتنی حیثیت ہے، فلم کے وقفے کے دوران دیکھیں گے اندر لوگ کتنے بیٹھے ہیں. یہ اپنی انڈیپینڈنٹ پارٹی نہیں بنائیں گے. موجودہ سیاسی صورتحال پر مجھے کوئی نئی سیاسی پودا لگتا ہوا نظر نہیں آتا دور تک. حکومت اور حکومت کو لانے والے، میں خبر کی طور پر ایک ایز اے رپورٹر کہہ رہا ہوں، 100% الیکشن نہیں کرائیں گے. خدا نہ خواستہ اس سے بدتر حالات ہوں. موجودہ حکومت نکلنا چاہ رہی ہے، لیکن جو لائے ہیں انہوں نے جس طرح 2 صوبوں میں نگران بنایا ہے، تیسرے پر گمنام سی مشاورت ہوئی ہے 2 دن پہلے آپ کے شہر میں، لیکن ابھی تک وہ اسی نظام کو چلانا چاہتے ہیں. اور مجھے مستقبل قریب میں عمران خان کو الیکشن ملتے ہوئے نظر نہیں آتے. وہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں، انہیں نااہل بھی کیا جا سکتا. اور آج کل جو پنجاب میں ایک بالغ بچوں کی پولیس کی ٹیم بنائی ہے، جو میرا خیال ہے اگلے ہفتے 3 اور کم و بیشتر پی ٹی آئی کے لوگوں پر کریک ڈاؤن کرے گی. ان کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو منیمم کیا جائے اور اسی نظام کو لے جایا جائے. مفتاح اسماعیل صاحب کی ناراض شاہد حقان عباسی کی 100% ہے. دیکھیں، مریم نواز صاحبہ کل کی بچی ہیں، تو اس طرح ہوتا نہیں ہے کہ شاہد حقان عباسی ایکس پرائم منسٹر ہوں پھر نواز شریف صاحب بن جائیں، بیٹا وزیر اعلیٰ بن جائے. حالانکہ ساری محنت تو ملک احمد خان صاحب نے مٹھو صاحب کے کہنے پہ ہوئی، وہ تو شیروانی انہوں نے سلائی، پین کسی اور نے لی. تو جب آپ پارٹی کے باہر کسی اور کو اس کی عزت بھی نہیں دے سکتے، چلو عہدہ تو نہ دیں،
تو پھر اختلاف رائے تو ہوتا ہے، لیکن شاہ صاحب پارٹی بنتی مجھے نظر نہیں نصرت آ ایک رہی، بات اور نہ بتائیں، ہی الیکشن۔ ٹھیک ہے یار یہ فارمولا چل سکتا ہے جو یہ ہم بات سن رہے ہیں کہ کانسپریسی تھیوری یہی چل رہی ہے نا کہ جی جیسے بھی ہوگا اسی گورنمنٹ کو بھی چلائیں گے، یہ سویلین فساد ہوگا چلے گا، یہ چل سکتا ہے ایسے؟ اگر یہ فساد اسی طرح چلانا ہوتا تو خدا کے لیے صرف پنجاب میں جو صوبائی کابینہ بنی ہے اس کے اراکین پر توجہ کرے، جو کے پی کے میں بنی ہے اس پہ توجہ کرے۔ یار ایسے نہ کرو، آپ نے معاملہ ابتدا میں نا اتنا پھیلا دیا کہ ہم سے فوکس نہیں ہو پا رہا۔ میرے بھائی کل سینٹ کے اجلاس میں کھڑے ہو کر مشاہد حسین سید نے کہا لولی لنگڑی حکومت۔ وہ پی ایم ایل این کے سینیٹر ہیں۔ میں آپ سے بتا رہا ہوں یہ لولی لنگڑی حکومت کچھ کر لے انتخابات سے نہیں بھاگ سکتی، میں کیمرے پہ کہہ رہا ہوں۔ آئندہ خان کو چاہے آدھے گھنٹے کے لیے اعلان کرنا پڑے کہ آئین از سسپینڈڈ تو کام ہوگی، ورنہ اس حکومت کے ہاتھوں نہیں ہوگا۔ میں اس پہ اپنی جان جو ہے وہ میں آپ کہتے ہیں الیکشن ہر قیمت پہ ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ ارے بھائی میں دیکھ بھائی او بیخ میں پرچہ نہیں کروانا متنازع بات، ابھی تک تم یہ نہیں پتا کر پائے کہ شندانہ نے متنازع بات کیا کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں نیچے جاؤں پتا چلے کہ ہتھکڑی بندے نے کہ او جی متنازع گل کر کے آئے ہو لائیو تمہارا پروگرام جا رہا ہے، او خدا کا واسطہ ہے 3 مہینے۔ شاید وہ کہہ رہے ہیں پشاور بلاسٹ اور انسٹیٹیوشنز پہ کوئی بات کی ہے۔ او بھائی وہ انہوں نے کی یا نہیں کی نا، لیکن ابھی تک ہمیں کنفیوژن ہی ہے نا۔ میں اس جگہ میں بھائی میں کیا ہوگا شاہ جی؟ میں ویری کوئکلی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، میرے کلوزنگ میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ الیکشن شاید نہیں ہوں گے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ الیکشن شاید نہیں ہوں گے۔ آئی ایم بینگ ویری کیٹیگوریکل، شاید لیکن اگر نہیں ہوں گے تو آئندہ خان کے ہاتھوں نہیں ہوں گے، لولی لنگڑی حکومت جو ہے نہیں روک سکتی۔ بس یہاں میں نے بات ختم کر دی، کیونکہ آئین کی تشریح آپ تو کہہ رہے ہیں آئندہ خان لا رہے ہیں آپ۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یار دیکھو میں نے کوالیفائی کیا اپنی اسٹیٹ پہ۔ متنازع بات کر دی ویسے آپ نے یار اللہ میرے منہ میں خاکہ کرنا نے کی ہو، خدا کی قسم سے میں نے کوئی متنازع بات نہیں کی، میں غلام ہوں۔ اور ابھی بھٹی صاحب نے تو تھوڑا سا اشارہ بھی کیا تھا۔ مظہر ویری کوئکلی جو حالات بن رہے ہیں، کیا میرے مالک میں بھی نصرت جوید صاحب کی طرح غلام ہوں۔ وہ مظہر کیا آپ کو وہ لگ رہا ہے، بیکاز ایک چیز جو اسلام آباد میں بڑی بات ہو رہی وہ یہ ہو رہی کہ جی خاموشی بڑی ہے پاور، اصل پاور سرکلز کی، کسی کو کچھ نہیں پتا کون سوچ رہا ہے کیا نہیں سوچ رہا ہے۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک ایک کیوس کا بہت گہرا ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے تاکہ اس کے بعد نائٹس ان شائننگ آرمر والا رول ہو سب کے لیے، یا واقعی ایک بساط اتنی پھیل گئی ہے کہ اب سمٹ نہیں رہی کسی سے؟ مالک وہ جان ایلیا کا شعر ہے، اپنی ہی آواز کو بے شک کان میں رکھنا، نہیں جان ایلیا کا نہیں ہے، اپنی ہی آواز کو بے شک کان میں رکھنا لیکن شہر کی خاموشی بھی دھیان میں رکھنا۔ دیکھیے اگر 90 روز میں الیکشن نہیں ہوتے تو یہ پی ڈی ایم کی حکومت بریکٹ کی جائے گی ان 90 روز میں جو 1977 میں پرومس ہوئے تھے، کہ 1977 میں یہی پرومس کیا گیا تھا 90 روز میں الیکشن ہوئے اور پھر ملتوی ہو گئے الیکشن، اور پھر 11 سال لگے اس میں۔ 11 سال تو شاید نہیں لگیں گے، لیکن پی ڈی ایم کی انٹینشن یہی لگ رہی ہے کہ 90 روز میں الیکشن، اور یہ گورنر کے جو خطوط ہیں دونوں کے یہ کلیئرلی انڈیکیٹ کر رہے ہیں۔ 27 دسمبر کو بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی، اس کے کتنے دن کے بعد الیکشن ہو گئے، جلدی ہوئے نا الیکشن، حالانکہ وہ بہت بڑا واقعہ تھا پاکستان کی سیاسی تاریخ کا۔ اس کے بعد بھی کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ جو جواز پیش کیا جا رہا ہے نا کہ جی الیکشن اگر نہیں ہوں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا، اس پہ آئین خاموش ہے، اس کا مطلب ہے آئین کیٹیگوریکل ہے کہ ہر صورت میں کم ووٹ میں آپ نے 90 روز میں الیکشن نہیں، آئین بڑا کلیئر ہے، آئین بڑا کلیئر ہے۔ تو یہ غیر آئینی کام ہوگا میرا نا۔ مظہر وقت ختم ہو گیا ہے۔ نہیں بالکل، بات یہ ناظرین آئین تو بڑا کلیئر ہے، بات یہ کہ کیا آئین کا تحفظ کرنے والے ان کی سوچ اس کے بارے میں کیا ہے، اور کس کے طرف میں اشارہ کر رہا ہوں یہ آپ کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، بیکاز اس کا تحفظ کرنا صرف پولیٹیشنز کا کام نہیں ہے، عدلیہ کا بھی کام ہے،
ہماری افواج کا بھی کام ہے، عوام کا تو باری سب سے اینڈ میں آئے گی. دیکھنا اب یہ ہے کہ کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں. ہم تو یہی دعا کریں گے کہ جو بھی سلوشن ہے وہ ڈیموکریٹک ہو اور پاکستان کے انٹرسٹ میں ہو، مگر تاریخ کبھی کبھی ڈرا ضرور دیتی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.